بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین، جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بعض حلقوں کی طرف سے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے بغض میں اور یزید کے حق میں اور یزید کی محبت میں عوام کو گمراہ کرنے کا ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مورخین کو دیکھیں، مورخین مسلمان ہوں یا غیر مسلم، حتیٰ کہ وہ ہندو ہی کیوں نہ ہوں، جس کسی نے بھی کربلا کا ذکر کیا، جس کسی نے بھی واقعہ کربلا کو بیان کیا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن چند علماء گو ایسے ہیں جن کو یزید سے اس قدر محبت ہے، جن کو یزید سے اس قدر لگاؤ ہے کہ وہ تاریخ کی ہیرا پھیری، روایات میں رد و بدل کر کے کسی نہ کسی طرح سے یزید کو واقعہ کربلا سے بری و ذمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں ان لوگوں کی طرف سے ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جو اہل علم کے درمیان حدیث قسطنطنیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ہم پہلے اس حدیث کو دیکھتے ہیں اور پھر یزید کے کچھ کارناموں کو دیکھتے ہیں کہ آیا کیا ان کارناموں کے بعد اور بغیر توبہ مرنے پر یزید جنت کا یا بری ہونے کا حقدار ہے۔ حدیث قسطنطنیہ میں صحیح بخاری شریف کے الفاظ پیش کرتا ہوں۔ قال عمیر فحدثتنا ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا۔ حضرت عمیر ام حرام سے روایت کر رہے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندر کے ذریعے سے جنگ کرے گا، غزوہ کرے گا، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ قالت ام حرام، حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں؟ قال انت فیہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ان میں ہو۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے مدینہ پر، جو قیصر کے شہر پر غزوہ کرے گا، حملہ کرے گا، جنگ کرے گا، مغفور لہم، ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ فقلت، حضرت ام حرام عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان میں ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا، یعنی اس لشکر میں تم نہیں۔ اب حدیث پاک کے الفاظ واضح ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ پہلا لشکر جو مدینۃ قیصر پر حملہ کرے گا یا قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہو یا اس ضمن کی کوئی حدیث پاک، کتب احادیث میں کوئی حدیث اٹھا لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارکہ سے قسطنطنیہ شہر کا نام نہیں لیا۔ قسطنطنیہ کا نام ان احادیث میں آیا ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور کی ہیں، ان کو محدثین نے بیان بھی دور فتن میں کیا، ابواب المہدی میں بیان کیا۔ یہ حدیث جس میں یہ فرمایا کہ پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر مدینہ پر حملہ کرے گا، قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسطنطنیہ کا نام نہیں لیا۔ کسی ایک محدث نے کسی ایک کتاب میں ضعیف سند کے ساتھ بھی ایسی کوئی روایت بیان نہیں کی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفور لہم فرما کر اور اول جیش فرما کر قسطنطنیہ کا نام لیا ہو۔ مدینۃ قیصرہ سے مراد، شارحین نے، حدیث پاک کی شرح کرنے والے علماء نے قسطنطنیہ مراد لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد جو ہے وہ قسطنطنیہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی قسطنطنیہ کا نام نہیں لیا۔ بہرحال ہم اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یزید اس اول جیشن میں شامل تھا کہ نہیں، اور یزید کون سے لشکر میں گیا تھا اور کیسے گیا تھا۔ آیا کہ یزید مغفور لہم، ان کی بخشش کر دی گئی، ان کے لیے مغفرت ہے، اس بشارت میں آتا بھی ہے کہ نہیں۔
حالانکہ یزید تو جس لشکر میں گیا تھا وہ کوئی 7واں یا 8واں لشکر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیشن، اور یزید جس لشکر میں گیا تھا وہ 7واں یا 8واں لشکر تھا۔ پہلا لشکر 42 ہجری میں چلا گیا تھا۔ اب تاریخ کی کوئی کتاب پڑھ لیں، تاریخ ابن خلدون پڑھ لیں، علامہ ابن کثیر کی البدایہ و النہایہ پڑھ لیں، امام ابن اثیر کی الکامل فی التاریخ پڑھ لیں، الغرض کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ لیں، یہ بات واضح ہے کہ جس لشکر میں یزید گیا تھا وہ 7واں یا 8واں لشکر تھا۔ ہم آپ کے سامنے پہلے جو حوالہ جات رکھ رہے ہیں یہ علامہ ابن اثیر کی الکامل فی التاریخ سے ہیں۔ ابن اثیر نے واضح لکھا کہ ثم دخلت سنۃ اثنتین و اربعین، کہ جس وقت سن 42 آیا، 42 ہجری آیا، تو وہ کہتے ہیں فی هذه سنتی غزل المسلمون اللانا وغزو الروم ایضا، کہ یہ وہ سال تھا جس وقت مسلمانوں نے غزوہ کیا اور وغزو الروم، اور انہوں نے روم پر بھی غزوہ کیا، روم پر بھی جو ہے وہ مارکہ کیا، جنگ کی۔ اب آپ یہ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کر لیں کہ اس دور میں روم کس کا شہر تھا، کیا روم مدینہ قیصرہ کے اندر شامل نہیں تھا؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ اول جیشن، جو پہلا لشکر غزوہ کرے گا مغفور لہم، ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، اور پہلا لشکر یہ سن 42 میں چلا گیا۔ ثم دخلت سنۃ 43 اور پھر 43 ہجری آیا، اور وہ مورخین لکھتے ہیں فی هذه السنۃ غزا بسر بن ابی ارطاط الروم وشطا بارضهم حتى بلغ القسطنطینیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب سن 43 ہجری آیا، بسر بن ابی ارطا یہ سپہ سالار تھے، یہ لشکر کے کمانڈر تھے، اور انہوں نے روم پر چڑھائی کی، روم پر غزوہ کیا، حتی بلغ القسطنطینیہ، حتیٰ کہ وہ قسطنطنیہ تک پہنچ گئے۔ کسی کو یہی ہے کہ حدیث پاک میں جو الفاظ آئے ہیں کہ مدینہ قیصرہ، سے مراد قسطنطنیہ ہی ہے، اور ہم نے اس سے مراد یہی شہر لینا ہے، تو سن 43 ہجری میں بسر بن ابی ارطا کی کمانڈ میں مسلمانوں کا پہلا لشکر اس شہر میں پہنچ چکا تھا اور انہوں نے غزوہ کر لیا تھا۔ اب اگر اول جیشن اور مغفور لہم کی بشارت ہے تو وہ یا سن 42 والوں کے لیے ہے یا سن 43 والوں کے لیے ہے۔ یزید کہاں سے آ گیا؟ یزید تو اس لشکر میں ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یزید کس لشکر میں گیا۔ اور پھر کہتے ہیں ثم دخلت سنۃ 44، جب 44 ہجری آیا تو مسلمانوں نے غزوہ کیا بلاد روم پر، اور عبد الرحمن بن خالد بن ولید وہ مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور کمانڈر تھے۔ اور پھر ثم دخلت سنۃ 46، جب 46 ہجری آیا، پہلے 42 میں، پھر 43 میں، پھر 44 میں، پھر 46 میں، فی هذه السنۃ کان مشتا مالک بن ابی عبداللہ بارض روم، مالک بن عبداللہ کی کمانڈ میں ارض روم پر مدینہ قیصرہ پر حملہ ہوا، اور اس فوج کے ایک حصے کے کمانڈر مالک بن عبداللہ تھے، اور کانا ذالک عبد الرحمن بن خالد بن ولید، اور ایک حصے کے کمانڈر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور ایک حصے کے کمانڈر مالک بن حبیرہ السکونی تھے۔ اور پھر ثم دخلت سنۃ 47، جب 47 ہجری آیا تو دوبارہ اس 47 ہجری میں مالک بن حبیرہ کی کمانڈ میں اور عبد الرحمن القینی کی کمانڈ میں لشکر دوبارہ گیا، اور انہوں نے مدینہ قیصرہ پر غزوہ کیا اور جنگ ہوئی، مارکہ ہوا۔ اب یہ 42، پھر 43، پھر 46، پھر 47، یہ اتنے لشکر جا رہے ہیں جن کے اندر یزید شامل نہیں ہے، اور وہ مورخین نے لکھ دیا کہ یہ جو مسلمانوں کے لشکر گئے تھے یہ قسطنطنیہ تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اب یزید ان میں کہاں سے آ گیا؟ اور پھر سنۃ 49 ہجری، یہ سارے لشکروں کے بعد فیہا کانا مشتا مالک بن حبیرہ بارض روم، اب پھر مالک بن حبیرہ سپہ سالار تھے اور کمانڈر تھے، اور انہوں نے غزوہ کیا، اور یہ پھر دوبارہ ارض روم تک گئے، اور جو مدینہ قیصر تھے وہاں تک، اور اس لشکر کے اندر بھی یزید شامل نہیں ہے۔ اب ثم دخلت سنۃ 50، اب 50 ہجری آ گیا۔ 50 ہجری کے اندر فیہا کانت غزوۃ بسر بن ابی ارطاط و سفیان بن عوف ارض الروم، اور اس کے اندر 50 ہجری کے اندر بسر بن ابی ارطاء اور سفیان بن عوف کی کمانڈ میں دوبارہ غزوہ ہوا، اور وہ بلاد روم تک گئے، بلاد قیصر تک گئے۔ وغزوۃ فضالہ بن عبید الانصاری فی البحر، اور سمندری فوج کے کمانڈر جو تھے وہ فضالہ بن عبید تھے۔
اب جب یہ 50 ہجری میں غزوہ ہوا ہے جس کے بسر بن ابی ارطا کمانڈر ہیں، یہ غزوہ ہوا، یہ لوگ گئے اور انہوں نے جنگ لڑی۔ اب یزید کیسے گیا میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ اور اس سال کے اندر سنہ 50 ہجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جیشن کثیفا الی بلاد روم للغزات، ایک بڑا لشکر بھیجا بلاد روم کی طرف تاکہ وہ غزوہ کرے، اور اس کے اندر وجعل علیہم سفیان بن عوف، اور سفیان بن عوف کو اس کا کمانڈر بنایا، وَأَمَرَ ابْنَهُ يَزِيدَ بِالْغَزَاةِ مَعَهُمْ، اور اپنے بیٹے یزید کو جس کو یہ لوگ جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اول جیشن کے اندر، اس کو حکم دیا کہ اس غزوے کے ساتھ جاؤ اور جنگ لڑو۔ فَتَثَاقَلَ وَاعْتَلَّ، اس نے ہیر پھیر کی اور جو ہے وہ انکار کر دیا جانے سے۔ فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ، امیر معاویہ نے اسے منہ پھیر لیا، اس کو چھوڑ دیا، دفع کیا۔ اب یزید نہیں گیا، لوگ گئے، امیر معاویہ نے حکم دیا، وہ تب بھی نہ گیا بدبخت۔ فَأَصَابَ النَّاسُ فِي غَزَاتِهِمْ جُوعٌ وَمَرَضٌ شَدِيدٌ، اب اس غزوے کے اندر لوگوں پر بھوک آئی، لوگوں کو کچھ بیماریاں لاحق ہوئیں، وہ غزوے میں گئے ہوئے تھے، مجاہدین تھے، اب یزید نہیں تھا۔ فَأَنشَأَ يَزِيدُ يَقُولُ، جب یزید کو یہ خبر پہنچی تو اب یزید نے یہ شعر پڑھے اور وہ کہنے لگا کہ مجھ کو اس کی مطلق پرواہ نہیں ہے، ان کے لشکر کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، جبکہ میں نے بلند ہو کر رنگ برنگ قالینوں پر تکیہ لگا لیا ہے، اور دیر مروان میں میرے پاس کلثوم ہے۔ وہ اپنی بیوی کلثوم کے ساتھ اس کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے یہ بات پہنچی تو اس نے یہ شعر پڑھے کہ مجھے تو ان لوگوں سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ وہ کلثوم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ بکواس کر رہا ہے، شکر ہے میں نہیں گیا، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے مجاہدین کے ساتھ جن پر بھوک، تکلیف، پیاس اور باقی بیماریاں آئی ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، تو اب اس کے والد حضرت امیر معاویہ کہنے لگے فَبَلَغَ مُعَاوِيَةَ شِعْرُهُ فَأَقْسَمَ عَلَيْهِ لَيَلْحَقَنَّ بِسُفْيَانَ إِلَىٰ أَرْضِ الرُّومِ لِيُصِيبَهُ مَا أَصَابَ النَّاسِ۔ اب حضرت امیر معاویہ کو جب یہ اس کے شعر پہنچے تو آپ نے قسم کھائی کہ میں اسے سفیان کے ساتھ بھیجوں گا ارض روم کی طرف، تاکہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہوئی ہیں وہ اس کو بھی لاحق ہوں۔ اب افسوس ہے کہ زبردستی یزید کو جو ہے وہ اس لشکر کے اندر گھسیڑا جاتا ہے کہ وہ بھی جناب والا اول جیشن کے اندر شامل ہے، اس کی بھی مغفرت ہو گئی، وہ مغفور لہم کے لشکر کے اندر شامل ہے، اس کو جنتی قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بدبخت تو 7ویں یا 8ویں لشکر میں جا رہا ہے، 42 میں، 43 میں، 44 میں، 45 میں، 46، 47 میں، 49 میں لشکر گئے، 50 میں بھی لشکر گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا جانے کا، وہ بدبخت پھر بھی نہ گیا۔ جب لوگوں پر بھوک آئی، غلہ ختم ہوا، ان پر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان پر جو ہے وہ شہید ہوئے، زخم لگے، جب اس کو یہ بات پہنچی تو وہ شکر ادا کرنے لگا، شکر ہے میں نہیں گیا، اور میں ادھر اپنی بیوی کے ساتھ بڑے بڑے موٹے قالینوں پر بیٹھا ہوا ہوں، مزے سے بیٹھا ہوا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے والد نے اس کو سزا کے طور پر قسم کھا کر بھیجا تاکہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہوئی ہیں وہ اس بدبخت کو بھی لاحق ہوں۔ افسوس ہے ایسے علم والوں پر جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم بھی بدلتے ہیں، مورخین کی تاریخ کو بھی رد کرتے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی اپنی من گھڑت الفاظ کو ایڈ کرتے ہیں، اور یزید جیسے انسان کو زبردستی سے اس حدیث کے تحت لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ یزید کے کارنامے بھی سناتا ہوں کہ یزید تھا کیسا اور کیا کیا اس نے کیا تھا۔ اس نے صرف واقعہ کربلا نہیں برپا کیا، صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا، اس کے علاوہ بھی اس نے بہت کچھ کیا ہے۔ میں وہ واقعات آپ کو سناتا ہوں اس نے کیا کیا کی۔ اب میں اس واقعے کی طرف تو نہیں جاتا کہ یزید نے کربلا میں کیا کیا اور کربلا سے پہلے کیا ہوا، یہ میں اس پر پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ یہ یزید نے کیسے مظالم کیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کربلا میں پہنچے، اور کربلا کے بعد جب اس شہادتیں ہو گئیں، یزید کے محل میں لے جایا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، تو وہ بدبخت آپ کے سر مبارک پر، آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مار کر کہتا تھا اور شعر پڑھتا تھا کہ میں نے اہل بدر، یعنی کہ جو کفار کی طرف سے اس کے خاندان والے لڑے تھے مسلمانوں کے ساتھ، میں نے اہل بدر میں اپنے بزرگوں کا بدلہ لے لی۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، جو بچا کھوچا قافلہ تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عورتیں تھیں اہل بیت اطہار کی، وہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے، واپس چلے گئے۔ اور اہل مدینہ فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا، مدینہ پر 2 بار، ایک بار جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو اہل مدینہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور ایک بار جب کربلا سے اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ واپس مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو
تو اہل مدینہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یزید نے اتنے مظالم ڈھائے تھے ان لوگوں پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر رکھ کر گلیوں میں پھرایا گیا کہ سر مبارک کو اس نے ایک تشت میں رکھ کر ہونٹوں پر چھڑی مار کر وہ بکواسیات کرتا اور گستاخی کرتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اہل مدینہ اور اہل مکہ یزید سے متنفر ہو گئے۔ پہلے تو انہیں علم نہ تھا کہ وہ یہ آج کل کا تو دور تھا نہیں ٹی وی کا اور انٹرنیٹ کا کہ فوراً خبر پہنچ جائے۔ ان میں سے بہت سو نے تو یزید کو دیکھا ہی نہ تھا، بہت دور تھی خلافت، بہت دور تھی سلطنت کا دارالخلافہ، بہت دور تھا۔ کچھ پہلے متنفر تھے اہل علم، جب یہ قافلہ گیا تو وہ لوگ اور زیادہ متنفر ہو گئے۔ اور پھر سن 63 ہجری کا واقعہ ہے کہ اہل مدینہ کا ایک وفد جس میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ، عبداللہ بن ابی عمرو یہ لوگ شامل تھے، یہ شام کو گئے۔ یزید نے ان لوگوں کو عزت دی، ان لوگوں کو کچھ درہم بھی دیے، ان کی خدمت بھی کی۔ جب عبداللہ بن حنظلہ واپس آئے تو اہل مدینہ آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ سے یزید کے حالات دریافت کیے۔ تو عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا کہ وہ ایسا بدبخت شخص ہے جس کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب، وہ شراب پیتا ہے، وہ گانے باجے سنتا ہے۔ واللہ اگر کوئی مہدی من اللہ ہوتا، کوئی اللہ کی طرف سے اس وقت اختیار میں ہوتا تو اس کے ساتھ جہاد کرتا۔ اہل مدینہ اس کے ساتھ اور زیادہ متنفر ہو گئے۔ یہ میں تاریخ ابن خلدون کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ مورخین نے تمام نے یہ باتیں لکھی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے جب یہ سارے واقعات دیکھے کہ یزید ایسا بدبخت انسان ہے، بے ایمان ہے، بد مذہب ہے، تو آپ نے اہل مدینہ کے سامنے یزید کی معزولی کی درخواست پیش کی۔ لوگوں نے بخوشی قبول کر لی۔ اور جب یزید کو ان چیزوں کا علم ہوا تو یزید نے ایک تنبیہ آمیز حکم نامہ لکھا اور اہل مدینہ کو بھیجا۔ اہل مدینہ کے نام ایک تنبیہ آمیز فرمان اور حکم نامہ بھیجا، جس پر اہل مدینہ سخت برہم ہوئے۔ انصار کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی سرداری کے لیے عبداللہ بن حنظلہ کو، اور قریش نے عبداللہ بن موتی کو منتخب کر لی، اور بالاتفاق سب نے عثمان بن محمد بن مروان بن الحکم کو اور کل بنی امیہ کو مدینہ منورہ سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اہل مدینہ نے واقعہ کربلا کے بعد متنفر ہوئے، اور پھر جب حضرت عبداللہ بن حنظلہ یہ یزید سے مل کر آئے اور جب انہوں نے آ کر بتایا کہ یزید تو ایسا بدبخت انسان ہے، تو اہل مدینہ اور متنفر ہو گئے اور انہوں نے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن موتی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اور بنی امیہ کے جو لوگ تھے، مروان کا پوتا عثمان تھا، یہ بنو امیہ کی طرف سے اور یزید کی طرف سے مدینے میں گورنر لگے ہوئے تھے یا مدینے کے حاکم تھے، ان لوگوں کو باہر نکال پھینکا۔ اور پھر یزید نے، اور جب یزید کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے عمر بن سعد کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کرنے کا حکم دیا، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے عبداللہ بن زیاد کو لکھا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس نے مسلم بن عقبہ کو کہا مدینہ منورہ پر جو ہے وہ لشکر کشی کرو، تو مسلم بن عقبہ 12,000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اب یہ یزید کا حکم تھا، یزید کے احکامات تھے۔ اس نے کہا تھا اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آئی تو حسین بن نمیر کو سردار مقرر۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ روکنے کے لیے قادسیہ سے لے کر جبل لال تک اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا، ناکہ بندی کروا دی تھی اہل بیت اطہار کو شہید کرنے کے لیے۔ اور یزید نے ان کو کہہ کر بھیجا کہ اہل مدینہ کو 3 روز غور و فکر کرنے کی مہلت دینا، طاعت قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان پر جنگ کرنا، اور کامیابی حاصل ہو جائے تو 3 دن تک قتل عام کرنا۔ اور یہ بدبخت لوگ آئے، یہ 12,000 کا لشکر آیا، مسلم بن عقبہ کی کمانڈ میں آیا، انہوں نے اہل مدینہ پر چڑھائی کی، لوگوں کو شہید کیا، 3 دن تک قتل عام ہوتا رہا، حتیٰ کہ تاریخ میں کبھی بھی مسجد نبوی شریف میں ایسا واقعہ نہیں آیا کہ مسجد نبوی میں نماز نہ ہوئی ہو۔ لیکن اس بدبخت کے دور میں جب انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ اذان ہوئی، نہ جماعت ہوئی، نہ نماز ہوئی، بلکہ اس کی فوج نے مسجد نبوی شریف میں اپنے گھوڑے باندھے اور اس کے لشکر نے 3 دن تک مدینے کے لوگوں کو قتل کیا۔ کبار صحابہ کرام علیہم الرضوان جو تھے، جو بزرگ تھے، ان کی داڑیاں پکڑ کر ان کے چہروں پر تھپڑ مارے، ان کو شہید کیا، سینکڑوں کو شہید کیا، لوگوں کا مال و متاع لوٹا، لوگوں کے گھروں میں گھس گئے، عزتیں لوٹی انہوں نے عورتوں کی۔ اور یہ یزید بدبخت کا حکم تھا۔ اور جب مدینہ منورہ میں یہ سارا قیامت ڈھا دی، تب چونکہ مکے والوں نے بھی اس کی یزید کی بیعت سے اور اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، ان کو اس کے حالات پتہ چل گئے تھے، اس کی حرکتیں پتہ چل گئی تھیں۔ اب مسلم بن عقبہ جو تھا وہ اپنے لشکر کو مدینہ منورہ سے جب یہ سارا کچھ قیامت ڈھا چکا تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکہ معظمہ میں تھے ان سے جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔
راستے میں یہ بدبخت مرا۔ مرنے سے پہلے اس نے حسین بن نمیر کو طلب کر کے اپنے لشکر کا جو سپہ سالار بنا دیا۔ یہ لشکر 26 محرم 64 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا اور لوگوں سے انہوں نے یزید کی بیعت طلب کی۔ لوگوں نے انکار کر دیا، دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اہل مکہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر ان کو خلیفہ مانتے ہوئے یزید کے خلاف بیعت کر لی، اور پھر یزیدی فوج نے جو حسین بن نمیر کی کمانڈ میں آئی تھی، انہوں نے مکہ مکرمہ کا حصار کر لیا، مکہ مکرمہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور کوہ ابو قبیس پر اور کئی کان پر منجیقیں نصب کی، اور دن رات انہوں نے بیت اللہ شریف پر سنگباری آگ برسائی، حتیٰ کہ کوئی شخص طواف نہ کر سکتا تھا۔ بیت اللہ شریف کا غلاف جل گیا، بیت اللہ شریف کی دیواریں جل گئیں، چھت اور پردے بیت اللہ شریف کے خانہ کعبہ کے وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ بیت اللہ شریف میں کچھ تبرکات تھے جو صدیوں سے چلتے آ رہے تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تھے، جو حضور کے بعد اس 63 ہجری تک موجود تھے، 64 ہجری تک موجود تھے، وہ جل گئے۔ اسی دوران جب بیت اللہ شریف کو یہ یزیدی فوج کے بدبخت لوگ جلا رہے تھے اور یزید کے حکم سے جلا رہے تھے، اس وقت یزید کی موت ہوئی اور وہ بدبخت واصل جہنم ہوا۔ اب حیرت ہے ایسے لوگوں پر جو اول جیشن کی ایک حدیث پاک اٹھا کر اور 7-8 لشکروں کو، مسلمانوں کی افواج کو، مجاہدین کو پس پشت ڈال کر، اور یزید کو جس کو حضرت امیر معاویہ نے بطور سزا لشکر کے ساتھ بھیجا، اس کو اٹھا کر اول جیشن میں ڈالتے ہیں، اور یزید کے یہ سارے کارنامے کہ اس نے بیت اللہ شریف کو جلایا، اس نے مدینے پر حملہ کیا، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، اہل بیت اطہار کو شہید کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سب کارناموں پر پانی پھیر کر اس کو جناب والا مغفور لہم کہہ کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، افسوس ہے ایسے کم علموں پر، اور افسوس ہے ایسے کلمہ گو لوگوں پر جن کو اہل بیت اطہار کے ساتھ اس قدر بغض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی اتباع عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اہل بیت اطہار کی محبت میں رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔